وہ جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کر کے زیادتی کی ہے، ان کے سامنے اپنی بائیں پھیلائے کھڑا ہے جو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کوئی تو ایسے ہوں گے جو اپنے ہی ماں باپ کے نافرمان ہوں گے۔ لکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی ہے اور کہا کہ کوئی شک نہیں کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو قرآن کی ایک ایسی آیت سنانے والی ہوں جو اللہ کی طرف سے امید اور رحمت کا پیغام ہے، جس میں اللہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت کا یقین دلاتا ہے۔ یاد رکھیے، مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے جو انسان کو اللہ کی مغفرت سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اے میرے بندو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں یا مومنوں، روزے داروں یا تہجد گزارو، بلکہ وہ جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کر کے زیادتی کی ہے، ان کے سامنے اپنی بائیں پھیلائے کھڑا ہے جو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کوئی تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک کام بھی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا ہوگا، کہ یہ ایسے بھی ہیں جن کی صرف نافرمانی نظر آ رہی ہوگی، اور جھوٹ بولنا تو ان کی فطرت بن چکا ہوگا۔ ان کا کاروبار صرف سود اور رشوت پر چلتا ہوگا۔ کئی تو ایسے ہوں گے جو اپنے ہی ماں باپ کے نافرمان ہوں گے۔ ان سے کہہ رہا ہے کہ اس چھوٹی سی زندگی کے پیچھے، جس کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور کہا کہ کوئی شک نہیں کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے سمندر میں انگلی ڈال کر باہر نکالو تو انگلی پر لگا ہوا پانی یہ دنیا ہے، اور باقی سمندر آخرت کی زندگی ہے۔ اس زندگی کے پیچھے، چند پیسوں کے پیچھے ایسے رب سے بغاوت ہمیں زیب نہیں دیتی۔ وہ کہتا ہے، میرے بندو مجھ پر توکل کر کے تو دیکھو، میں تمہاری یہ دنیا بھی سنوار دوں گا اور تمہاری آخرت بھی۔ وہ کہتا ہے، میں تمہارا رب تم سے کہتا ہوں کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میرے در پر آ جانا، میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا۔ ایک بار آؤ تو صحیح، بس ایک بار آؤ تو صحیح۔